اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو دی 9 نشانیاں واضح، تو پوچھو تم بنی اسرائیل سے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو کہا فرعون نے، بے شک میں خیال کرتا ہوں تمہارے متعلق اے موسیٰ جادو زدہ، کیا جادو میں گرفتار، سحر زدہ۔ یہ تو مشکل لفظ ہے تھوڑا سا، مطلب تو ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لانے والوں کی تعداد بھی بہت کم رہی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو 1 2 نہیں 9 معجزے عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے ہی ایمان لائے، اور فرعون نے ان معجزات کو دیکھ کر کے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مسبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم جانتے ہو نہیں اتارا ہے ان نشانیوں کو مگر زمین اور آسمانوں کے رب نے، بصائر آنکھیں کھولنے والی آنکھیں کھولنے کے لیے، اور میں خیال کرتا ہوں تمہیں اے فرعون ہلاک ہونے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جو آسمان اور زمین اور آسمانوں کا رب ہے، اور یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، یعنی جس سے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ بصائر کیا ترجمہ کرایا تھا؟ آنکھیں کھولنے والی۔ تو آنکھیں تو سر کی تو آنکھیں کھلی رہتی ہے نا، دل کی آنکھیں کھولنے والی، اور اس لیے کہ سر کی آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، دل کی آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ تو اس نے چاہا کہ نکال دے ان کو زمین سے، یستفز کا معنی ہے بھگا دیں، یہاں نکال دیں ان کو زمین سے، تو ہم نے اس کو ڈبو دیا، فَأَغْرَقْنَاهُ ہم نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اس کو ڈبو دیا، وَمَن مَّعَهُ جو اس کے ساتھ تھے، سب کو، جمیعاً معنی سب کو۔ ادھر تو فرعون نے یہ اسکیم بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام قوم کے افراد کو زمین مصر سے نکال دیا جائے، اور اس کا پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور ان کے لشکریوں ساتھیوں کو ڈبو دیا، سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو، اسکن الارض کہ سکونت اختیار کرو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا تو ہم لائیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ لفیفہ
سمیٹ کر۔ غرق فرعون کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر کے رہیں، سکونت اختیار کریں، اور جو ذمہ داریاں دین کے حوالے سے ان پر عائد کی گئی ہیں ان کو پورا کریں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اسے، اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے وہ۔ وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے، یعنی قرآن کو۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے وہ۔ ادھر اتارا ہے، ادھر اترا ہے۔ ادھر انزلناہ، ہو کو چھوڑ دیں، انزل ہے، انزل، یہ نزل ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یعنی قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اور حق کے ساتھ ہی قرآن اترا ہے۔ اور ہم نے آپ کو، یعنی رسول کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا، یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا نازل کیا تاکہ تم پڑھو، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تم اسے پڑھو لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ، ٹھیر ٹھیر کر، وَنَزَّلْنَا تَنزِيلًا، اور اسے ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن خدا کا کلام ہوتا تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آتا؟ یہ تو سیکھ کر کے محمد رسول اللہ دوسروں سے پھر ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتارتا تو ایک بار ہی اتارتا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی حکمت کے تحت قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ٹھیر ٹھیر کر کے اور جدا جدا کر کے، آیات، کچھ آیات پھر کچھ آیات، اور دوسرا یہ کہ نازل تنزیل، نزلنا، کہ ہم نے اسے اتارنے میں بھی وہی حکمت اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔ تم فرماؤ کہ ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، بے شک جن لوگوں کو علم دیا گیا من قبل ہی، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہے کتاب ان پر، یخرون للاذقان، تو گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں یا پڑھی جاتی ہیں کئی، یخرون، گر پڑتے ہیں، للاذقان، زقن کی جمع ہے، زقن اس کو کہتے ہیں ٹھوڑی کو، بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ یقولون، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے،
اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا خشوع، خوف۔ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کرنا ابھی وہ درس کے بعد۔ یہ اہل کتاب جو سچے تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تعریف پڑھی تھی، ان کے متعلق ہے کہ جب ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تم جانتے تھے، اس لیے وہ ایک دم سجدے میں گر جاتے، اور جب سجدے میں گر پڑتے تو مزید ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا، ہاں روتے ہوئے۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخاطب بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ تم فرماؤ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو لہ، جس نام سے بھی اس کو پکارو گے تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ولا تجہر بصلاتک، اور نہ بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بہت آہستہ اسے کرو، وابتغ، تلاش کرو، بین ذالک سبیلا، یا اختیار کرو ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ، یعنی اعتدال کا، ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ۔ یہ یہاں پر لفظ اللہ اور رحمان کا ہے، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا اہل کتاب میں رحمان کسی زمانے میں، اور عرب میں رحمان کا لفظ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم استعمال ہونے لگا، یہاں تک کہ بالکل ہی ناپید ہو گیا اس کا استعمال۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یا اللہ کے رحمان کے نام سے پکارا تو یہ کہنے لگے مکے والے کہ یہ تو ہم پر اہل کتاب کا دین مسلط کرنا چاہتے ہیں، مذہب، اس لیے وہی رحمان کو پکارتے ہیں، اور رحمان انہی کے ہاں زیادہ کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ الرجک ہوتے تھے۔ تو یہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کا نام ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے اسماء حسنی ہیں، بہترین نام ہیں، اچھے نام ہیں، جس سے بھی پکارو گے تو وہ اللہ ہی کی پکار ہوگی۔ اور نمازوں میں اپنے جو ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یعنی بہت بلند آواز بھی نہ ہو اور بہت آہستہ بھی نہ ہو، بین ذالک سبیلا۔ جب سری نماز ہو تو برابر رکو نہیں جانا چاہیے، جہری ہو تو جانا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے نہیں بنایا کوئی بیٹا یعنی اولاد، اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک ملک میں، بادشاہی میں، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار پریشانی میں۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے نا، اللہ تو پریشان ہوتا ہی نہیں ہے اللہ۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ الحمدللہ اس پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ کمال درجے کی بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے کہ اس طرح بیان کریں۔ بالکل، نام کیسے کریں؟ ہاں نہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے زمین و آسمانوں میں، غالب حکمت والا ہے۔ اس لیے اذان میں بھی الفاظ جو آتے ہیں اللہ